اس کے علاوہ کبھی مدینہ میں میں نے خطاب نہیں کیا۔ یہاں امام بن کر نہیں آتے، غلام بن کر آتے ہیں۔ پھر اسی تاریخ میں یہاں حاضری کی سعادت ملی۔ آج غزوہ احد کی یاد 15 شوال 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ آپ لوگ ان کے نام کے ساتھ امیر لگاتے ہیں۔ ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب حضرت سیدی قطب مدینہ مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں روزانہ عشاء کے بعد محفل میلاد ہوتی تھی۔ میں نے صرف وہاں خطاب کیا تھا ان کے حکم پر، اس کے علاوہ کبھی مدینہ میں میں نے خطاب نہیں کیا۔ یہاں امام بن کر نہیں آتے، بلاتے ہیں اور انہی لوگوں کا فیضان آگے دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ اتفاق ہے ایک مرتبہ پھر اسی تاریخ میں یہاں حاضری کی سعادت ملی۔ آج غزوہ احد کی یاد 15 شوال 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ آپ لوگ ان کے نام کے ساتھ امیر لگاتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ، یہ امیر حمزہ ان کے نام کے ساتھ نہیں ہے، ان کا نام تو صرف سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، لیکن یہ امیر مدینہ ہے، اس لیے ان کو امیر حمزہ کہتے ہیں۔ وہ امیر حمزہ نام کا ایک کردار تو لوگوں نے اس کی وجہ سے، لیکن یہ اصلی امیر ہیں، آج بھی مدینہ طیبہ کے روحانی گورنر اور اسد اللہ بھی ہیں، اسد الرسول بھی ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ آیا تھا، اس وقت یہ بات اہل مدینہ سے سنی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیارے چچا مدینہ میں آرام فرما، ایک حضرت ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب، دوسرے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے مزار پر جائے اور جا کر اپنی عرض پیش کرے اور کہے کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالتے، تو آپ سفارش کرتے ہیں، پھر روضہ رسول پر جائے تو وہ اس کی مراد ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اہل مدینہ کا پرانا معمول، اس جگہ کو جنہوں نے پہلے دیکھا ہے اور جو اب دیکھ رہے ہیں بہت فرق ہے۔ شروع میں یہاں جو تعمیر تھی، پھر اس کو کس طرح توڑا گیا، لیکن اب ماشاءاللہ کشادہ پورا احد کا میدان
कवर हो चुका है और इसके साथ ही जबल उहद है जो जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ है। इसी तरह उठाकर क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पे रख दिया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हम तमन्ना करते हैं, लोग एक दूसरे को आशिक़ रसूल कह देते हैं, मगर इसको तो सनद मिली हुई, सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये सीना तान के खड़ा है कि मैं नबी के दुश्मन को अंदर नहीं आने दूँगा। ये इसकी मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी घास भी मिल जाए तो खाओ, इसके मेवे भी मिल जाए तो खाओ। तो ये बड़ी बरकत वाली जगह और जिस हस्ती के उर्स में शरीक हो रहे हैं, जब इतना पता है कि उनकी कितनी निस्बतें हैं, चचा भी हैं, सहाबी भी हैं, महबूब भी हैं और नबी पाक का दरवाज़ा भी है, इतनी निस्बतें हैं, इनकी बारगाह में हम जैसों का आ जाना ही बड़ी बात है और उनका हमें मौका दे देना। जिन लोगों को सआदत मिलती है यहाँ पूरा रमज़ान लंगर चलाते हैं, खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे। मदीना मुनव्वरा में आकर असल चीज़ जो है वो सिर्फ ये है कि हमें मौका मिले अदब का। बाकी सारी इबादतें अपनी जगह, लेकिन असल इबादत यहाँ की अदब है। माशाअल्लाह। उसमें अगर मामूली सी भी कमी हो गई बाकी कुछ काम आने वाला नहीं। अल्लाह तौफीक दे अदब की। आमीन। ये मलिक खलील साहब माशाअल्लाह हर साल आते हैं रमज़ान में और अब उर्स तक यहाँ क़याम करते हैं माशाअल्लाह। तो मैंने कहा मैं सलाम को आऊँगा तो 5 मिनट आपसे भी मुलाकात हो गई, इस बहाने कुछ लफ्ज़ कह लिए, हज़रत कबूल फरमा लें और हुज़ूर की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दें, हम सब की बख्शिश हो जाए, ख़ास तौर पर गज़ा के मुसलमानों की मदद हो। मुसलमान यहाँ पर जो कुछ अब हो रहा है और होने वाला है और नज़र आ रहा है, हम सब का इम्तिहान है। अल्लाह ताला हम सबको इम्तिहान में न डाले और अगर पढ़ गए तो अल्लाह सुकून फरमाए। बाकी रही ये बात वाक़या उहद, वो आप सुनते रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा सबक जो है वो सिर्फ अर्ज़ कर दूँ, 50 सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दर्रे पर मुतअय्यन किया था कि तुमने यहाँ से नहीं हिलना। देखो कि मुसलमानों के मुक़द्दस जिस्मों को परिंदे नोच के खा रहे हैं, तब भी तुमने यहाँ से नहीं हिलना जब तक मैं न कहूँ। पता हो गई, सहाबा में आपस में राय बदल गई कि जी पता हो गई है, अब यहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं। कुछ ने कहा कि हम नहीं हिलेंगे क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जब तक मैं न कहूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तो पता हो गई है, ये राय बदली। वहाँ पीछे दस्ता लेकर जो हस्ती मौजूद थे, बाद में वो सिपा सालार बने, उन्होंने मौका तान लिया, इधर ये हिले और वो फतह जो है वक्ती तौर पर शिकस्त में बदल गई। पूरी उम्मत को ये पैगाम मिला, नबी के फरमान के सामने कभी अपनी राय ना पेश करना। सबसे बड़ा पैगाम, तुम्हारी राय कितनी वक़ी हो, कैसी हो, नबी के फरमान के मुकाबिल कभी अपनी राय को सामने न लाना, उसको कभी अहमियत न देना। ये है असल पैगाम उहद शरीफ का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह भी फरमा रहे थे, गड़े में भी तशरीफ़ ले गए, दंदान मुबारक का किनारा भी शहीद हुआ, पूरा दांत नहीं शहीद हुआ, याद रखिए। लेकिन पूरा दांत शहीद होता तो ऐब होता और मेरे नबी में ऐब हो नहीं सकता। वो किनारा उसके शहीद होने से उसकी चमक और बढ़ गई थी। खुद मुबारक की कड़ियाँ रुखसारों में चुभी, खून निकला। तो अब जो माओं के लाल खून बहाते हैं,
یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت اس شیر نے 31 کافروں کو مارا، اکیلے حضرت سیدنا حمزہ 31 کافروں، بدر میں 30 کافروں کو حضرت علی نے اور احد میں 31 کافروں کو سیدنا حمزہ نے واصل بجہنم کیا تھا۔ کیسی کیسی پیاری واقعات اس پہ لوگوں نے جان نثار کی، کیا کیا واقعات ہوئے، اور اس کے بعد کتنے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن وہ یاد کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وفاداریاں آج ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کا ہمارے اندر 1% بھی آ جائے، پورا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، 1% بھی آ جائے تو ہمارے یہ زبانی دعوے نہ رہیں بلکہ عملاً آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی دعا کہ ہم مدینہ سے خالی نہ جائیں، ہمارے اندر وفاداری ہو نبی کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے صحابہ کی، ان کے پیاروں کی، اس شہر کی، اور ہم دین کے کوئی نہ کوئی ایسے کام کر سکیں جو بخشش کا سامان بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی روح کو پہنچا، شہدائے احد کی روح کو پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے اصحاب، آپ کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء، تمام اہل ایمان کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہم سب کے والدین میں، عزیزوں میں، دوستوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے، فلسطین میں جتنے اہل ایمان چلے گئے، ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ کریم سید الشہداء کا صدقہ الہی فلسطین کی مدد فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، الہی پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، الہی بیماروں کو شفا دے دے، الہی قرض داروں کو سبکدوشی دے دے، الہی پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ کریم ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، الہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب کا وفادار بنا دے، عملی طور پر وفادار بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، الہ العالمین ہمیں ادب عطا فرما، الہی ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما، ملک خلیل صاحب کو، ان کے معاونین کو اجر عطا فرما، حافظ وحید صاحب بھی رمضان میں خدمت کر کے گئے، ان کو بھی برکتیں عطا فرما، اور جتنے لوگ محبت والے یہاں جمع ہیں، آ رہے ہیں، شامل نہیں ہیں، ہم ان کو بھی شامل کر کے دعا کرتے ہیں، الہی سب کی خیر فرما، سب کے صدقے مولا میری بھی خیر فرما۔ آج 24 اپریل میرے والد صاحب کا یوم وصال، الہی ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم ہمارا یہ ہدیہ تیرے نبی پاک کے چچا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں، اور حضور ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔